السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ہندوستان کے کئی حصوں میں اس وقت شدید گرمی ہے اور گرم ہوائیں لوگوں کو جھلسا رہی ہیں۔ راجدھانی دہلی سمیت شمال ہند کے کئی شہروں میں پنکھے اور کولر لوگوں کو گرمی سے راحت پہنچانے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ حالات تب ہیں جب درجہ حرارت 40 سے 44 ڈگری تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اب ایسے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہ 55 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ دراصل جس طرح کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج ہو رہا ہے، اس سے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں دہلی سمیت کئی شہروں کی اوسط درجہ حرارت ابھی کے مقابلے میں 7 سے 8 ڈگری بڑھ سکتی ہے، یعنی کہ درجہ حرارت 48 سے 55 ڈگری تک پہنچ جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو ملک میں لو کی شدت بھی بڑھ جائے گی اور گرم ہواؤں کے تھپیڑے 30 گنا زیادہ شدید ہوں گے اور لوگوں کی زندگی مزید محال ہو جائے گی۔ کرناٹک میں چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لینے کے بعد سدرامیا کابینہ کی میٹنگ میں شامل ہوئے۔ اس موقع پر سدرامیا نے بتایا کہ کابینہ کی میٹنگ میں عوام سے کیے گئے 5 وعدوں کو منظوری دے دی گئی ہے۔ کابینہ کے اگلے اجلاس میں ان پر دوبارہ بحث کی جائے گی اور باضابطہ طور پر اعلان کیا جائے گا۔ ودھان سبھا میں میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ گرہ جیوتی یوجنا کے تحت 200 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کی جائے گی۔ اس سے حکومت کو ماہانہ 1200 کروڑ روپے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ وہیں گرہ لکشمی یوجنا کے تحت ہم خاندان کے سربراہی کرنے والی ہر خاتون کے کھاتے میں 2000 روپے جمع کرائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ انیہ بھاگیہ یوجنا میں ہر BPL کارڈ ہولڈر کو 10 کلو چاول فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یووا ندھی یوجنا کے تحت گریجویشن مکمل کرنے کے بعد بے روزگار افراد کو ہر ماہ 3000 روپے اور یہ 2 سال کے لیے ان کو دیا جائے گا۔ دریاستے اگر انہیں اس دوران پرائیویٹ یا سرکاری ملازمت ملتی ہے تو ادائیگی پر روک لگا دی جائے گی۔ انہوں نے بھی کہا کہ حکومت کرناٹک کی رہنے والی خواتین کو مفت بس پاس بھی دے گی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ان 5 منصوبوں پر کابینہ کے آئندہ اجلاس میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا اور سرکاری طور پر اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ وزیراعظم مودی اور BJP کی طرف سے نیو انڈیا کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن نیو انڈیا کیسا ہوگا یہ بھی واضح ہوتا جا رہا ہے۔ ہندوتوا نظریہ سازوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ جمہوریت کی جڑیں کھوکھلی کی جا رہی ہیں۔ پارلیمنٹ کی نئی عمارت پہلے ہی موضوع بحث بنی ہوئی تھی، لیکن اب 28 مئی کو اس کا افتتاح ہونے والا ہے۔ لیکن 28 مئی دراصل ہندوتو کے نظریہ ساز ساورکر کا یوم پیدائش ہے۔ ایسے میں اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ مودی حکومت کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ ساورکر کے یوم پیدائش پر افتتاح اور وزیراعظم مودی کے ہاتھوں افتتاح پر بھی اب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جے رام رمیش نے ٹویٹ کر لکھا کہ یہ ہمارے تمام فاؤنڈنگ فادرز اور مدرز کی توہین ہے۔ یہ گاندھی، نہرو، پٹیل، بوس وغیرہ کا مکمل رد ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کی صریح تردید ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ وزیراعظم مودی کے ہاتھوں ہیروشیما میں گاندھی کے مجسمے کی نقاب کشائی اور 8 دن بعد اس شخص کے یوم پیدائش پر مکمل پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح کرنا، جس نے ساری زندگی گاندھی کی شدید مخالفت کی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان لوگوں پر اس کا گہرا اثر تھا جنہوں نے بالآخر مہاتما گاندھی کو قتل کیا۔ وہیں مرکزی حکومت نے ساورکر کے یوم پیدائش کے موقع پر افتتاح کی تاریخ کے بارے میں کوئی سرکاری بیان نہیں دیا ہے، تاہم بھارتیہ جنتا پارٹی کے سوشل میڈیا سیل کے سربراہ امت مالویہ نے ایک ٹویٹ میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ دریاستے راشٹریہ جنتا دل کے رکن پارلیمنٹ منوج جھا نے ایک ٹویٹ میں سوال کیا کہ کیا یہ زیادہ مناسب ہوتا کہ اگر صدر پارلیمنٹ کی عمارت کا افتتاح کرتے۔ وہیں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بھی سوال کیا کہ وزیراعظم مودی افتتاح کیوں کریں گے۔ اویسی نے ٹویٹر پر لکھا کہ وہ ایگزیکٹو کے سربراہ ہیں، مقننہ کے نہیں۔ وہ عوام کے پیسے سے بنایا گیا ہے۔ وزیراعظم کیوں ایسا برتاؤ کر رہے ہیں جیسے ان کے دوستوں نے اسے اپنے پرائیویٹ فنڈ سے اسپانسر کیا ہو۔ وہیں دہلی میں افسران کے تبادلے اور تعیناتی کے اختیارات کے معاملے میں ریاستی حکومت کے حق میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو بے اثر کرنے کے لیے جمعے کو مرکزی حکومت نے ایک آرڈیننس کو منظوری دے دی تھی، جس پر عام آدمی پارٹی نے شدید برہمی کا اظہار کیا تھا اور اسے سپریم کورٹ کی توہین قرار دیا تھا۔ اب مودی سرکار کی اس حرکت کو سپریم کورٹ کے اختیارات کو چیلنج کرنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے عام آدمی پارٹی نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے اپنے فیصلے میں دہلی حکومت کو قومی دارالحکومت میں افسران کے تبادلے اور تعیناتی سمیت سروس کے معاملات میں ایگزیکٹو پاور دے دی تھی، جسے مودی حکومت نے بے اثر کرنے کے لیے اب آرڈیننس کا سہارا لیا ہے۔
سی ایم کیجریوال نے کہا کہ آرڈیننس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جمہوریت کے خلاف ایک اور بدصورت مذاق ہے۔ اس آرڈیننس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، جو بھی حکم آئے گا وہ اسے بدل دیں گے۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ نے اس آرڈیننس کو دھوکہ قرار دیا، تاہم انہوں نے عام آدمی پارٹی پر یہ کہتے ہوئے سخت تنقید کی کہ اس نے بھارتیہ جنتا پارٹی کا خوشی کے ساتھ اس وقت ساتھ دیا تھا جب 2019 میں مرکز نے جموں کشمیر کو دفعہ 370 کے تحت یک طرفہ طور پر باضابطہ خود مختاری اس کی چھین لی تھی اور اسے 2 مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کیا تھا۔ عمر عبداللہ نے ٹویٹ پر لکھا کہ افسوس کی بات ہے کہ اب آپ کی ہی مرغیاں آپ کو ہی روسٹ کرنے کے لیے آپ کے گھر آ رہی ہیں۔ دہلی کے جنتر منتر پر ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے سربراہ برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف پہلوانوں کا احتجاج لگاتار جاری ہے۔ اتوار کو تمام کھاپوں کی ایک مہا پنچایت ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ آج یہ مہا پنچایت ہونے جا رہی ہے تاکہ احتجاج کا مزید خاکہ تیار کیا جا سکے۔ اس سب کے دوران خاتون ریسلر ونیش پھوگاٹ نے ایک انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مہا پنچایت میں بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے جو کہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ خیال رہے کہ پہلوانوں کی حمایت میں آنے والی کھاپ پنچایتوں نے مرکزی حکومت کو 21 مئی تک کی مہلت دی تھی۔ ونیش نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے جو فیصلہ لیا ہے وہ بڑا ہو سکتا ہے جو کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا، اس سے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کسان تحریک 13 ماہ تک چلی تو ملک کو نقصان پہنچا تھا، اس طرح کی کوئی اور تحریک ہوئی تو یقیناً ملک کا نقصان ہوگا، اس طرح کا انتباہ انہوں نے جاری کیا ہے۔ نظر بڑھتے عالمی خبروں کی طرف، روسی فوجی کمپنی ویگنر نے مشرقی یوکرین کے شہر بخموت پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کیا ہے جو کہ فی الحال جنگ کا مرکز ہے۔ بخموت میں جاری جنگ کے دوران روس اور یوکرین دونوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اگر ویگنر کا دعویٰ درست نکلتا ہے تو یہ روس کی یوکرین جنگ میں اب تک کی سب سے اہم فتح مانی جائے گی۔ واضح ہے کہ ویگنر کی طرف سے یہ دعویٰ اس وقت سامنے آیا ہے جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جاپان میں G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ امریکی ریاست مونٹانا نے ایسے مسودہ قانون پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت شارٹ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر مونٹانا میں پابندی لگا دی جائے گی۔ گورنر کا کہنا ہے کہ مونٹانا میں اگلے سال کے آغاز سے ہر طرح کے موبائل فون اپلیکیشن سٹورز کے لیے اپنے صارفین کو ٹک ٹاک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی پیشکش کرنا غیر قانونی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد مونٹانا کے صارفین کو چین کی طرف سے مبینہ آن لائن نگرانی کے خلاف تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ مطلب صاف ہے کہ 1 جنوری سے ایپل یا گوگل جیسی کمپنیوں کے ایپ سٹور پر اگر ٹک ٹاک ایپ صارفین کو ڈاؤن لوڈ کے لیے مہیا کیا جاتا ہے تو ایسی کسی بھی کمپنی کو روزانہ کی بنیاد پر $10,000 جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایران میں ایک ایسے شخص کو تختہ دار پر چڑھایا گیا ہے جس کا نیٹ ورک جسم فروشی کے لیے ایرانی خواتین کو پڑوسی ممالک میں پہنچانے کا عمل انجام دینا تھا۔ ایران کے عدلیہ نے گروہ کے سرغنہ کو پھانسی پر چڑھائے جانے کی اطلاع 20 مئی یعنی کہ گزشتہ روز دی ہے۔ 2020 میں سخنوری کو انٹرپول کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ملیشیا میں پکڑا گیا تھا اور اس کے بعد اسے ایران پہنچایا گیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران پر انسانی اسمگلنگ کو روکنے میں ناکام ہونے کا الزام لگاتار لگتا رہا ہے۔ اس کا شمار انسانی اسمگلنگ پر نکیل کسنے میں ناکام رہنے والے ممالک کی امریکی فہرست میں شامل ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔